बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, आपके बहुत ही फेवरेट हैं, आप इनको सुनते रहते हैं, जानते हैं। इनके मुतालिक जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से मोहम्मद उसामा अली साहब ही वाहिद एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने तारीख बता दी थी कि इमरान खान साहब इस डेट को गिरफ्तार होंगे। और इनकी रिहाई के हवाले से भी मेरी पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो इन्होंने बताया 2 अक्टूबर को ये इमरान खान साहब इनको रिहा होते नज़र भी आ रहे हैं और अक्टूबर में उनकी मुश्किलात भी तकरीबन ख़त्म होती नज़र आ रही हैं या कम होती नज़र आ रही हैं। बाकी इन्होंने परवेज़ इलाही साहब के भी हवाले से मैंने प्रेडिक्शन आज इनसे लेनी है और इमरान रियाज खान के हवाले से भी खुसूसी मैंने बात करनी है और इमरान खान साहब के फ्यूचर के हवाले से भी और उनकी रिहाई के मुतालिक दोबारा मैंने आज गुफ्तगू करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान रियाज साहब के हवाले से भी आज मैंने बात करनी है। इमरान खान साहब के हवाले से मैं पूछना चाहता हूं कि प्लानिंग हो रही है कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे के लिए जेल में रखा जाए, तो उससे आपको लगता है कि इमरान खान साहब को अगर लंबे अरसे के लिए जेल रखा जाए तो दिलों से, उनकी लोगों की दिलों से मोहब्बत खत्म हो जाएगी? पहली बात तो ये है कि लंबे अरसे के लिए इमरान खान साहब को जेल में रखा नहीं जा सकता। 2 अक्टूबर तो मैंने रिहाई की डेट दी हुई है, तो आप मेरे से ही उनको लंबे अरसे पे ये अभी भी लंबा अरसा है, लोगों के लिए तो अभी भी लंबा अरसा लगता है ना, उनके लिए जो चाहने वाले हैं उनको तो एक एक दिन लंबा अरसा लगता है। अच्छा, वो 10 साल जरदारी साहब रहे हैं अंदर। कहाँ 10 साल में? हाँ जी, अच्छा, मशहूर तो यही है। देखिए 10 साल जी मैं जेल काटी। अच्छा बात समझे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नामुमकिन तो कुछ नहीं है, जो जेल रहे या बाहर चला जाए। ठीक है, बाहर की ऑफरें भी हो गई, खान साहब मानते तो नहीं लगते, लेकिन सफर बना हुआ है। 2 अक्टूबर खान साहब की मतलब वो टाइम है जब पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम अगर कोई, मैं कहता हूँ प्लैनेट बहुत ज्यादा सपोर्ट ना करे तो 30 अक्टूबर के बाद तो बिल्कुल भी अंदर नहीं होगा। अच्छा, जो ये बात है ना कि लंबा कुछ नहीं होगा। ठीक है। और खान साहब का ओवरऑल इलेक्शन में तो कोई खास, अगर ये जनवरी में होता तो परफॉर्मेंस नहीं नजर आती। परफॉर्मेंस नजर नहीं आती थी, क्या मुराद है? पहली बात तो ये है कि जब तक 2 अक्टूबर नहीं आती ना, तो मैं तो अभी भी कोई श्योर नहीं हूँ। ठीक है, पहले तो 2 अक्टूबर गुजरने दें, ठीक है, ताकि खान साहब गाजी हों। ठीक है, समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। गाजी हो गए तो उसके बाद अगली कहानी है, फिर 30 अक्टूबर के बाद हालात बेहतर होंगे, जाके इनकी वैसे जो ओवरऑल कंडीशन है वो तो 2024 अप्रैल में बेहतर होनी है। अच्छा, लेकिन फिलहाल ये जो क्रूशल कंडीशन है इससे बाहर आ जाए। अच्छा, और जो पजीराई है उसमें तो खास कमी नहीं आनी, पब्लिक की जो पजीराई है, लेकिन गिनती शिनती का मामला है, वो गिनती करने वाले बदल सकते हैं। जो भी इलेक्शन की रिजल्ट्स हैं वो लाजमी नहीं है कि खान साहब को फेवर करें अगर इलेक्शन जनवरी में हुए, जो कि जनवरी में नज़र भी आ रहे हैं कि होंगे। अनाउंस हुई इलेक्शन कमीशन ने? नहीं, अनाउंस के अलावा भी जो अफरा तफरी या जनवरी में जो हम देख रहे थे वो ऐसे ही है। तो इलेक्शन को तो जाना चाहिए अप्रैल में 2024 में। पर अब खान साहब को कौन समझाए, या किसी को हम क्या समझाएं? हमें तो लोग तुक्के मार ही समझते हैं कि ये तो बैठे तुक्के मार रहे हैं, क्योंकि नॉलेज हुआ के बगैर तो पाकिस्तानी कौम का खासा है कि विदाउट रिसर्च, विदाउट एनी टॉपिक पे 5 मिनट नहीं ज़िंदगी में देंगे, लेकिन इनको सब पता होगा। मतलब आप बात करेंगे कभी भाई कोई रिसर्च कंडक्ट की एस्ट्रोलॉजी पे, एस्ट्रोनॉमी पे, पामिस्ट्री पे, या किसी भी दुनिया के इल्म पे, अकलट साइंसेस का कोई भी, कभी कोई सर्च, गूगल सर्च ही मार के कोई आर्टिकल ही पढ़े हों या कोई कंपैरेटिव स्टडीज़ की हों? नहीं। लेकिन उसको सारा पता है कि ये गलत है, सारा पता है ये तुक्का है। फिर आगे से सियाने बन के जो है ना मशवरे देने लगते हैं कि ये तो यूं भी हो सकता है, ये तो आपने तुक्का यूं मारा होगा यूं मारा होगा। तो आप लोगों को खैर, मेरी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारी 3 माह की आपके साथ जितनी भी 4 माह की वीडियोस उठा लें, हर महीना टैली कर लें, तो ये तुक्के शुक्के सारे निकलेंगे। हमने तो बदलते हुए ख्यालात तक बताए हुए हैं कि ख्यालात बदल रहे हैं, छांटी की लिस्ट बन रही है, गद्दार निकलेंगे, फलाना होगा। परवेज खटक साहब हो, बहनें मदद करती नजर आ रही हो, मुख्तलिफ प्रेडिक्शन है, बहुत लंबी लिस्ट है। मुलाकात, अहम मुलाकात, वो जो IMF से मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की, और इसी तरीके से किक आउट की लिस्ट बनी थी। परवेज खटक कुछ नया करते नजर आ रहे थे। बिल्कुल। पार्टी का तो उस वक्त नहीं पता था ना, तो पार्टी से निकाल दिया। हाँ, तो मैंने नहीं, वो ये भी तो हो सकता था वो भी कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन उनको निकाला गया था, बिल्कुल शोकाज गया था।
تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی بھی وہ نہیں ہے. اسٹرالوجی اگر صحیح معنوں پہ محنت کر کے کام کیا جائے تو یہ تو آپ کو اس وقت اس لمحے میں کھڑا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. اور اس حوالے سے پھر یہ ہے کہ جو 30 اکتوبر ہے اس کے بعد اوور آل ایک جیسے کہتے ہیں ان کا نقشہ بدلے گا, کچھ تھوڑی سی ریلیکس ملے گا ان کو. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی کے لیے آئی جی پنجاب صاحب کو آخری مہلت دے دی ہے. عمران ریاض کے حوالے سے بھی لوگ کافی فکر مند ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے عمران ریاض خان صاحب جلد منظر عام پر آ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کو اپنی پروڈکشن یاد ہے, پروگرام آپ نے شاید کیا تھا میرے خیال میں, جس میں نے کہا تھا کہ 14 سپٹمبر کے بعد ہی منظر عام پہ آئیں گے, پہلے نہیں. وہ بات ہے کوئی 26 جولائی کے آس پاس. بالکل ایسی ہے. لگتا تو یہی تھا, اتنا ہائی پروفائل ہے, اتنا نہیں چھپا سکیں گے, لیکن دیکھا پھر تو میں جب ڈیٹس دے رہا ہوتا ہوں وہ 14 سے پہلے بھی تو ہو سکتی تھی کہ وہ رہا ہو جاتے. اگر ابھی کوئی ڈیٹ دے سکتے ہیں؟ تو اب ڈیٹ صرف 14 سپٹمبر تک مجھے یہ تھا کہ اس کے بعد ہی کہیں ان کے چانسز بنیں گے منظر عام پہ آنے کے. ٹھیک ہے. اس سپٹمبر میں یا اکتوبر کے پہلے ہفتے تک تو ہو گئے تو ٹھیک, ورنہ پھر 2 نومبر کے بعد ہوں گے. اچھا. پھر 2 نومبر کے بعد بھی ایک چینج ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے نتیجے میں بھی برآمد ہو سکتا ہے. اچھا, ایک میرا کوشچن ہے, کہا جا رہا ہے کہ ایک چاند گرہن بھی آ رہا ہے اور ایک سورج گرہن آ رہے ہیں نیکسٹ منتھ میں, ان کا بھی کوئی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یا اس پہ کوئی اثرات یا نواز شریف کی واپسی پہ اثرات؟ چاند گرہن اور سورج گرہن کے اثرات ہر جیو ہر آپ خام و خاص پہ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک نماز آیات کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادھر سے چاند گرہن یا یہ سورج گرہن لگے آپ مصلی پہ چڑھ جاؤ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اثرات ہیں, اسی لیے آپ کو یہ نماز پڑھائی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کے اثرات تو سب پہ ہی ہیں, تو یہ علیحدہ سے عمران خان کے لیے وہ خاص ہوں گے یا ان کو کوئی مدد ملے گی یا وہ نہیں, یہ سب کے لیے نحس اثرات ہیں اور اس میں اسی لیے نماز پڑھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں نون لیگ نے بندوبست کیا ہوا لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو, شکایت بھی انہی سے ہے اور انہی سے ہی شکایت کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو رہی, بلاول صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں وہ نہیں ہو رہی کیونکہ پنجاب میں ان کی مرضی کی جو ٹیم لگ گئی, نواز شریف صاحب کی مرضی کی موسٹلی, اور وفاق میں بھی لگ گئی, انہی کے منظور نظر لوگ آ گئے, لیکن سندھ میں زرداری صاحب کی مرضی نہیں ہو سکی. تو اس لیے وہ تاثر یہ ہے کہ بھائی سندھ میں ہماری مرضی نہیں چلی, تو اس لیے الیکشن ہو سکتا ہے کہ ہم اس طریقے سے جو اپنی کمائی کے 100 ذریعے ہوتے ہیں, بندہ کسی کو تڑی دیتا ہے, کسی سے کوئی دیگیں منگواتا ہے, کسی سے بندے منگواتا ہے, کسی سے ٹرالیاں ٹریکٹر. اقتدار میں اپنا بندہ ہو تب بھی نا, اب اقتدار میں اپنا نہ ہو تو خرچہ تو زیادہ ہو جائے گا, جیب سے لگانا پڑے گا. یہ تھوڑا سا پرابلم ہوا پیپلز پارٹی کو, لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی کو آپ کو نیکسٹ یہ جو الیکشنز ہونے ہیں اس میں کوئی حصہ ملتا نظر آتا ہے یا حکومت بناتی نظر آ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی اور یہ جو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو تینوں میجر پارٹیز ہیں یہ کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گی. لگ رہا تھا, مطلب اب بھی لگ رہا ہے؟ ہاں کچھ دن پہلے لگ رہا تھا, تو اب دوبارہ لگواؤں اس کو. نہیں, آپ اگر جنوری میں الیکشن ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیور کریں گے 2024 اپریل میں عمران خان کو, اگر جنوری میں ہو جاتے ہیں تو پھر ان تینوں کو ایسے گتھم گتھا کرایا جائے گا کہ کسی کے ہاتھ کچھ نہ لگے, اور ایک نئی پارٹی کو آگے لایا جائے گا جس میں کشتی میں سارے بٹھا کے اپنے مولوی بھی فضل الرحمان صاحب اس کے مانیٹر ہو سکتا ہے بن جائیں. اچھا. ہاں فضل الرحمان صاحب اس کے مانیٹر ہوں گے, ادھر سے آپ کے بلوچستان کی کوئی میجر پرسنالٹیز اس کی مانیٹر ہوں گی, جیسے یہ کاکڑ صاحب ادھر سے آئے ہیں کیونکہ وہ تو اپنی نرسری ہے نا بلوچستان. تو ٹھیک ہے, ہماری جو پولیٹیکل نرسری ہے وہ تو ساری ادھر ہی ہے بلوچستان میں, اور دوسری یہ فضل الرحمان صاحب جیسے جو یہ کے پی کے مطلب اس سائڈ کے لوگ ہیں, ان کا انفلوئنس تو بلوچستان تک ہے. تو یہ جو اگلی پارٹی کوئی ایسی اس قسم کی مکس بھی ہو سکتی ہے, یہ کوئی اتنی اچھوتی بات نہیں ہے کہ بڑے منہ دیکھتے رہ جائیں اور یہی لے آ جائیں. لیکن مسئلہ یہاں کچھ ایسا ہے کہ امریکہ اور انڈیا اس ٹائم جو چاہ رہا ہے وہ نواز شریف کو چاہ رہا ہے کہ سعودیہ کی بھی آشیرواد اسی میں ہے, اور شاید یہی وجہ جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب بغیر گنتی اور بغیر ووٹنگ اور بغیر الیکشن یہ فرما رہے ہیں کہ بس میں لکھ کے دیتا ہوں ہماری جیت ہے. بھائی تم نے الیکشن میں 5 کروڑ تو نوجوان آ گئے, اس دفعہ 12 کروڑ 75 لاکھ ٹوٹل ووٹ ہے, ووٹر جو
ابھی آپ کے رجسٹرڈ ہوئے 5 کروڑ اس میں 35 سے نیچے ہے. تو اتنا دعویٰ بھائی آپ کوئی اللہ معاف کرے ہم سے بڑے اسٹرالوجر مان گئے ہوئے نواز شریف صاحب تو ہمیں چیلنج کر رہے ہیں جیسے. تو اتنی بڑی مطلب مارنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کا آسرا کوئی نہیں, ووٹ کو عزت دو کی کہانیاں کوئی نہیں, یہ جدھر سے مطلب نکلے تھے یہ آج بھی ادھر ہی ہیں, اور ہر بار لتر انہی سے کھاتے ہیں پھر انہی کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس دفعہ بھی اس کا مطلب ہے آسرا ادھر سے ہی ہے, کوئی ووٹ کو عزت دو نہیں, کوئی ڈیموکریسی پہ مطلب چلے مجھے بتائیں نا, میں کوئی بزنس کا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہوں, کوئی بھی دنیا کا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہوں, وہ ڈیٹے کا فگر 5 سالوں میں بدلا ہوتا ہے. میں کون سا اتنا بڑا اسٹرالوجر ہوں جو میں اس کی بنیاد پہ پریڈکشن دے دوں. میں تو ڈیٹا انالسٹ ہوں. مثال کے طور پہ بھائی 2018 میں یہ آبادی تھی, یہ ووٹر لسٹ تھی, یہ سب تھا, تو بالکل آپ نے کلین سویپ کیا تھا 2018 میں ماشاءاللہ. تو اب آپ اپنا حساب ایوریج لگا کے ایک پروبیبلٹی بنائیں گے اور کہیں گے یہ بھی الیکشن ہمارا ہے. بھائی اس وقت آپ کی سیٹیں کوئی نہیں, آپ ایک بالکل اس میں مائنر سی اس میں تھے تعداد میں, اور اس کے بعد ماشاءاللہ یہ 16 مہینے میں اتنی لعنتیں اور گالیاں کھا کے آپ کی حکومت جا رہی ہے, لوگ بڑے بیش کر رہے ہیں. آپ نے پاکستان کی پوری قوم کو 16 مہینے میں آدھا غریب کر دیا, اس کو آدھا مال لوٹ لیا. جس کے پاس 1 ارب تھا وہ 50 کروڑ. خورشید شاہ کہتے ہیں نگران حکومت ہے, یہ ابھی نون لیگ کی حکومت ہے وہ کہتے ہیں. ہاں تو وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, نون لیگ کی ہے, جو سیٹ اپ ہے وہ سارا انہی کی مرضی کا ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارا کشمیر ایشو کو مودی آگے چاہے گا کہ نواز شریف آئیں, اور وہ اصل میں زور لگا رہے ہیں. امریکہ سعودیہ یہ پوری کی کوشش ہے کہ نواز شریف آئیں, اور تاکہ ہم اپنا کشمیر ایشو جو ہے نا بڑے باضابطہ طریقے سے اناؤنس کر کے مٹھائیاں ایک دوسرے کو کھلا کے ادھر تم ادھر ہم والی کہانی کر کے, یہ رفٹ تو جو اتنی ہمیں ڈرامے بازیاں کرنی پڑتی ہیں, اصل کہانی نواز شریف صاحب کو لانے کی مودی کا الیکشن ہے. ٹھیک ہے, میرا آپ سے آخری کویشچن, بلاول بھٹو صاحب سے کویشچن ہوا کہ پی ٹی آئی سے اتحاد ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا ہے جو لوگ سانحہ 9 مئی میں نہیں تھے, مطلب باقی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان سے اتحاد, ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پاسبلٹی ہے, سوچا نہیں. آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا اتحاد ہوگا؟ نہیں, خان صاحب جس طرح کے مزاج کا بندہ ہے اس نے اتنا اپنا آپ کو تباہی لگوا لیا, تباہی پھیر لی. اگر ہونا کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر لیتے. خان صاحب نہیں کریں گے یا پیپلز پارٹی نہیں کرے گی؟ پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے جب نون لیگ پیپلز پارٹی بیٹھ سکتے ہیں, تو پی ٹی آئی نے تو اتنا کوئی سندھ میں اس کو ڈیمیج دیا بھی نہیں پی پی کو. ہاں, یہ تو ایک دوسرے کے وجہ سے کہتے ہیں اللہ معاف کرے, جو پی پی اور نون لیگ کی ٹسل تھی نا, جانے گئی ہوئی ہیں, خاندانی دشمنیاں, بندے مرے ہوئے ہیں ان کی دونوں پارٹیوں کے آپس میں. ان کی جو نفرت ہے وہ تو ایسے پیدائشی نفرت ہے. اگر یہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں نا, تو پی پی تو کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے. بلاول یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی تو زرداری صاحب کو کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ کھول دیں. پھر وہی کہ یہ صرف سیاسی سٹنٹ. اصل بات یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو سندھ ان کی مرضی کے لوگ لگائے جاتے تو ملنا تھا. ان کو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جتنا بھی کیا کچھ آئے گا ہی نا, کم نہیں ہوگا. لیکن اب تو سندھ ان کو ہاتھ سے جاتا لگ رہا ہے, اس لیے پریشان ہے کہ یار یہ کیا قومی خواب دیکھتے دیکھتے صبح بھی ہاتھ سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ویوز سنے. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.